آغاز کرتے ہیں حق تلفی. آج ہمارا موضوع ہے، ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے عزیز نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ کلام پیش کیا ہے. مجھے نہیں معلوم ہے کہ یہ کلام کس کا ہے جی، لیکن اس کا یہ جو مصرع ہے کہ الست کا جو خدا رہا ہے. جی ہاں بالکل. آپ شاعر بھی ہیں اور میرے حساب سے یہ محل تک نظر بریک کے بعد کرتے، لیکن آپ نے اچھا کیا محل نظر ہے اس کو کیونکہ آن ایئر گیا ہے تو جی ہاں بالکل صحیح فرمایا. محل نظر ہے، اس کو دیکھ لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی جو شان الوہیت ہے جی بے اس شک. حوالے سے محل نظر ہے. آج کا موضوع جیسے آپ نے انٹرو میں فرمایا ہے کہ بڑا معاشرتی المیہ ہے. پہلے اس کے مفہوم کو سمجھیے. حق تلفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی دوسرے کا حق غصب کر رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک. یا یہ کب ہے کہ جب آپ لے رہے ہیں، لینے کی بات ہے تو آپ دوسرے کا حق چھین رہے ہیں. صحیح. جو آپ کا ہے نہیں آپ وہ لے رہے ہیں. صحیح. دوسری اس کی صورت یہ ہے کہ جو آپ کو حق ادا کرنا چاہیے آپ وہ ادا نہیں کر رہے ہیں، تو یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے. اسی زمرے میں تو یہ دونوں طرف سے حق ہے. تلفی حق تلفی دونوں جانب سے ہے. اپنے حق سے زیادہ لینا اور دوسرے کے حق کو نہ دینا. یہ دونوں طرف سے رہتا ہے. عربی میں اور قرآنک جو ٹرم ہے اس میں اس کو تطفیف کہتے ہیں. تطفیف جیسا کہ سورہ مطففین 30ویں پارے میں مکمل صورت ہے. اگرچہ اس لفظ کو ذکر کرنے کے بعد آگے اس کمی بیشی کو ناپ تول کے ساتھ اللہ رب العزت نے اسپیسیفکلی بیان فرمایا ہے، لیکن اپنے عمومی معنی کے لحاظ سے اس کا اطلاق ہر چیز پر ہو. ہر چیز پہ ہوتا ہے. اچھا، پھر ہر چیز کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں، ایک حقوق اللہ ہیں اور ایک حقوق عباد ہیں. تو یہ جو تطفیف ہے، حق میں کمی کرنا ہے، اس کا اطلاق، اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ حقوق اللہ پر بھی ہے اور حقوق العباد پر بھی ہے. اچھا ٹھیک. اور حقوق اللہ پر میں جیسے کہ جو اللہ رب العزت کے حق ہے، جیسے نماز ادا کرنا ہے، جو فرائض ہیں جی ہاں، تو زکوٰۃ پوری حساب لگا کے نہ دینا، نماز پڑھتے ہوئے اس کے ارکان اور اس کی تعدیل اور اس کے خشوع و خضوع کا اہتمام نہ کرنا جیسے اس کے اوپر احادیث موجود ہیں وغیرہ ذالک. اور اسی طرح حقوق العباد میں یہ عام ہے کہ آپ مال، اس کا عمومی اطلاق مال کے لین دین میں ہوتا ہے، لیکن میں اگر یہ کہوں کہ یہ حق تلفی جو ہے یہ تو رویوں میں بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اٹھنے بیٹھنے میں بھی ہوتا ہے، بول چال میں بھی ہوتا ہے. بلکہ اگر اس کو ڈیپلی اگر ہم تھوڑا دیکھیں تو میری نظر سے یہ مفہوم گزرا ہے حدیث پاک کا کہ ماں جو ہے اس کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد میں تربیت میں دودھ پلانے میں انصاف کرے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان کو پیار کرنے میں انصاف کرے. اور یہاں تک یہ بات میری نظر سے گزری ہے کہ اگر ماں بیٹی کو دودھ کم پلاتی ہے، بیٹے کو زیادہ پلاتی ہے تو یہ بھی ظلم اور حق تلفی ہے. بلکہ یہاں تک ہے کہ ایک باپ اگر اپنے بیٹوں سے، بیٹیوں سے پیار کرتے ہوئے بیٹوں بیٹیوں میں فرق کرتا ہے یا بیٹوں میں فرق کرتا ہے تو یہ بھی قابل مواخذہ ہے. تو اس کا جو دائرہ ہے، سرکل جو ہے وہ اتنا گہرا ہے اور اتنا پھیلا ہوا بھی ہے کہ یہ ہر ایکٹ میں، ہر کام میں اس کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ حقوق اللہ میں ہے، حقوق العباد میں ہے، رویوں میں ہے، لین دین میں ہے، معاشرتی بہت سارے معاملات میں ہے، اپنی اولاد میں ہے، رشتہ داروں میں ہے، باقی ساری چیزوں میں اس کا اطلاق جو ہے وہ یہ رہتا ہے. اور حق کیا ہے کہ جو جس کا مقام ہے، جو جس کی جگہ ہے، آپ اس پر اس کو رکھیں گے. اور اس کو ظلم بھی کہتے ہیں. وضع الشیء فی غیر محلہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو اس کی غیر جگہ پہ رکھ دیتے ہیں تو یہ بھی ظلم کہلاتا ہے. بالکل اس کا پوری. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.